بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جنگی تیاریاں چیک کرنے کے لیے روسی لڑاکا طیاروں کی مشقیں۔ روس نے بالٹک سمندر پر لڑاکا طیاروں کی ٹیکٹیکل مشقیں کی ہیں۔ اس حوالے سے روس کی وزارت دفاع نے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مشقوں کا مقصد جنگی اور خصوصی کاموں کی تیاری کی جانچ کرنا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ اپنے ہتھیار وزارت دفاع کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز روسی لڑاکا طیاروں نے بحیرہ اسود پر 3 برطانوی فوجی لڑاکا طیاروں کا راستہ روکا تھا۔ ماسکو سے روسی وزارت دفاع کے مطابق تینوں برطانوی جنگی طیارے روسی سرحد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی صدر کی فلسطینی ہم منصب کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد۔ اسرائیل کے صدر ایزک ہرزوگ نے اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کو ٹیلی فون کر کے عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد دی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق صدر ایزک ہرزوگ نے محمود عباس، ان کے اہل خانہ، فلسطینی عوام اور خطے بھر کے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ اسرائیلی صدر نے دہشت گرد حملوں میں معصوم فلسطینیوں کے نقصان کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو دورہ چین کی دعوت، اگلے ماہ جائیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہیں دورہ چین کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ آج یہ اعلان کرتے ہوئے نیتن یاہو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ ہی اسرائیل کا مرکزی اتحادی ہے۔ وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو اسرائیلی وزیراعظم کے متوقع دورہ چین کے حوالے سے 1 ماہ پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کیا رہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی رواں ماہ بیجنگ کا اہم دورہ کیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ وہ فلسطین کے اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات میں مدد کے خواہش مند ہیں۔ حج کے رکن اعظم کے موقع پر اماراتی خلا باز نے خلا سے مکہ مکرمہ کی تصویر شیئر کر دی۔ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا گیا اور حجاج کرام نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں یکجا کر کے ایک ساتھ ادا کیں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود متحدہ عرب امارات کے خلا باز سلطان النیادی نے مکہ مکرمہ کی خلا سے کھینچی گئی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی۔ انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مکہ مکرمہ کی یہ تصویر انہوں نے 26 جون کو کھینچی تھی۔ بھارت امریکہ مشترکہ اعلامیہ پر پاکستان کا سخت رد عمل، امریکی عہدیدار کو دفتر طلب کر لیا۔ پاکستان نے بھارت اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ میں دہشت گردوں سے متعلق مخصوص حوالے پر احتجاج امریکی ڈپٹی چیف آف میشن کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ کیا رہے کہ ان دنوں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر تھے اور دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان پر سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان نے اس مخصوص حوالے کو غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی دبئی میں اہم ملاقات۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان دبئی میں اہم ملاقات ہوئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان دبئی میں ہونے والی اہم ملاقات مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر و سینئر نائب صدر مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہے عمل پر بھی مشاورت کی گئی۔ ایران اور قطر نے روس میں بغاوت کے خلاف صدر پیوٹن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی اور امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے روس میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد روسی قیادت کی حمایت کا اعلان کر دیا اور تعلقات مضبوط بنانے میں باہمی دلچسپی کا اظہار کیا۔ چین نے بھی روس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا۔
ادھر روس میں بغاوت کی کوشش کرنے والی نجی فوجی ملیشیا ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن کا پہلا بیان سامنے آیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ماسکو کی طرف پیش قدمی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم شہباز شریف اور MD IMF میں رابطہ منگل کی صبح وزیراعظم اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے IMF پروگرام کے حوالے سے امور پر گفتگو کی۔ IMF کی MD نے وزیراعظم سے پیرس میں ہونے والی ملاقات کے تناظر میں وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی IMF پروگرام کو مکمل کرنے کے حوالے سے کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ IMF پروگرام کے انعقاد پر ہم آہنگی آئندہ 1-2 دن میں IMF کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیراعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے ہدف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان میں ورچوئل دفاتر کھولیں گی۔ حکومت پاکستان اور سوشل میڈیا کمپنیز کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اب کمپنیز پاکستان میں ورچوئل دفاتر کھولیں گی۔ ممتاز انگریزی اخبار پاکستان ٹوڈے کے مطابق وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز کی جانب سے پاکستان میں کھولے جانے والے ورچوئل دفاتر 24 گھنٹے میں حکومتی شکایات پر فوری عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس حوالے سے شائع شدہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور کمپنیز کے درمیان متنازعہ مواد کو ہٹانے، ایسے مواد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مواد کو 3 مختلف رنگوں ہرے، پیلے اور سرخ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چین نے روس کی حمایت کر دی۔ چین نے مسلح بغاوت کے خلاف روس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین نے روس میں کرائے کے فوجیوں پر مشتمل نجی ویگنر گروپ کے مسلح بغاوت کے خلاف ماسکو کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بغاوت کے معاملے کو روس کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ بیجنگ نے بیان میں مزید کہا کہ روس کے دوست، ہمسایہ اور نئے دور کے لیے ہم آہنگی کے جامع اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر چین قومی استحکام کو برقرار رکھنے اور ترقی اور خوشحالی کے حصول میں روس کی حمایت کرتا ہے۔ ایمیزون کا بھارت کے حوالے سے اہم اعلان۔ امریکی ملٹی نیشنل آن لائن کمپنی ایمیزون نے 2030 تک بھارت میں اپنی سرمایہ کاری کو $26 ارب تک لے جانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایمیزون کے چیف ایگزیکٹو نے امریکہ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات اور اعلان کے بعد اب بھارتی سرمایہ کاری میں $6.5 ارب کا اضافہ ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے رواں سال بھارت میں کھیلے جانے والے ون ڈے ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر کو شیڈیول کیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ICC کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ورلڈ کپ شیڈیول کا اعلان کیا گیا۔ ورلڈ کپ شیڈیول کے مطابق ٹورنامنٹ کا پہلا میچ 5 اکتوبر کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ رہنے میں مصیبت ہے، خطبہ حج۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ رہنے میں مصیبت ہے۔ اتفاق پیدا کرنا معاشرے، خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ شیطان انسانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے، اللہ نے تفرقہ کی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انٹرنیشنل اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں دوران کاروبار ڈالر کی قدر میں 81 پیسے کمی دیکھی گئی۔ ڈالر انٹر بینک میں $285.90 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت $286.71 تھی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں $2 کی کمی دیکھی گئی ہے۔ ڈالر اوپن مارکیٹ میں $289 پر فروخت ہو رہا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ، وریندر سہواگ کی پاکستان سے متعلق بڑی پیش گوئی۔ سابق بھارتی کرکٹر وریندر سہواگ نے
ورلڈ کپ میں پاکستان کے سیمی فائنل تک پہنچنے کی پیشگوئی کر دی۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان، بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی۔ وریندر سہواگ کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم میچ کون جیتے گا، لیکن جس ٹیم نے پریشر ہینڈل کیا وہی کامیاب ہوگا۔ علی محمد خان رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے مطابق علی محمد خان کے خلاف کرپشن کا ایک اور مقدمہ درج ہے۔ ان پر مختلف ٹھیکوں میں خرد برد کا الزام ہے۔ کل پشاور کی اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر مملکت علی محمد خان کی ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے علی محمد خان کو 80,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ ان پر غیر قانونی بھرتیوں اور خزانے کو 23 لاکھ روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔